شاہجہانی دلی والوں کی گراموفون سے محبت اور دوسرے شوق۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو دلی والوں کے مختلف شوقوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ دلی میں آزادی سے پہلے کناٹ پلیس اور چاندنی چوک میں گراموفون ریکارڈ کی دکانیں تھیں۔ گراموفون صدر بازار میں بھی فروخت ہوتے تھے۔ پرانے ریکارڈ اور استعمال شدہ گراموفون جامع مسجد کی ان دکانوں میں مل جاتے تھے جو شمالی دروازے کی سیڑھیوں کے دائیں بائیں دریبہ کلاں اور پائے والان کی جانب بنی ہوئی تھی۔ ملک کی آزادی کے چند سال بعد درگاہ شاہ سرمد اور ہرے بھرے صاحب کے مزار کے ساتھ ایک چوڑا راستہ تھا جو سیدھا چاندنی چوک جاتا تھا۔ اس کے دائیں طرف پٹری پر ٹین شیڈ کی عارضی دکانیں بنا دی گئی تھیں۔ یہاں پر برابر 3 دکانیں ایسی تھیں جن میں نئے پرانے ریکارڈ ملتے تھے۔ صبح سے شام تک اس مارکیٹ میں رونق رہتی۔ پرانے ریکارڈ کے شائقین کا مجموعہ لگاتار لگا رہتا۔ خریدار ریکارڈ خریدنے سے پہلے بجا کر دیکھتے۔ قریب ہی درگاہ شاہ ہرے بھرے کی مسجد تھی۔ اس میں اذان اور نماز کے وقت دکاندار ریکارڈ نہیں بجاتے۔ یہیں ریاض نامی ایک دکاندار کے پاس نایاب ریکارڈوں کا ذخیرہ تھا۔ وہ کلکتہ، ممبئی اور دوسرے مقامات سے ریکارڈ منگواتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جو ریکارڈ دلی میں کہیں نہ ملے، ریاض کے یہاں مل جائے گا۔ ہالی ووڈ کی فلموں میں ڈرائنگ روم میں ایک عدد گراموفون نظر آتا تھا۔ چنانچہ دلی کے نودولتیوں نے جب دلی کی مختلف کالونیوں میں رہائش اختیار کی تو اپنے ڈرائنگ روم میں ڈیکوریشن یعنی سامان آرائش کے طور پر گراموفون بھی رکھنے شروع کر دیے۔ 1960 کے آس پاس پائے والان کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے ہر اتوار کو پرانے سامان کا کباڑی بازار لگنا شروع ہوا تھا۔ اس بازار میں کباڑی مختلف اشیاء فروخت کرتے تھے۔ ان میں پرانے گراموفون کی ریکارڈ بھی ہوتے تھے۔ ان اشیاء کے خریدنے والے بیشتر وہ لوگ ہوتے تھے جو دور دراز علاقوں سے سامان کی تلاش میں یہاں آتے۔ کچھ لوگ گراموفون اور ریکارڈ بھی خریدتے۔ خریدنے والوں کو یہ بھی علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ گراموفون کتنا پرانا ہے اور کس کمپنی کا ہے۔ کباڑیوں کو سامان خریدتے اور بیچتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کن لوگوں کو چیزوں کی پرکھ اور سمجھ ہے اور کون اناڑی ہے۔ پرکھ نہ رکھنے والوں سے وہ منہ مانگی قیمت لیتے۔ خریدنے اور بیچنے والے دلی میں رہنے والے تھے مگر دلی والے نہیں تھے۔ دلی والے دنیا سے انوکھے نرالے نہیں تھے۔ عام انسانوں کی طرح ان کے 2 ہاتھ پاؤں ہی تھے۔ ہاں، مزاج کے اعتبار سے ذرا تیکھے۔ امیر ہوں یا غریب، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ دلی والے عجب دل والے اور بے فکرے تھے۔ ہوتی میں دھڑلے سے خرچ کرتے۔ کل کی بالکل فکر نہیں۔ کوڑی کفن کو لگا نہیں رکھتے تھے۔ کل کی بالکل فکر نہیں۔ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ جس نے دیا ہے تن کو وہی دے گا کفن کو۔ لنگوٹی میں بھاگ کھیلتے۔ دلی میں مشہور تھا تن کو نہیں لگتا، پان کھائیں البتہ۔ یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے تھا کہ غربت اور افلاس میں بھی اپنے شوق پورا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ دلی والے سیر سپاٹے کے شوقین، میل و ٹھیلوں کے عاشق، اسی لیے انہیں سیلانی جوڑے بھی کہا جاتا۔ تفریح کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ 8 دن اور 9 میلے والی کہاوت بلا وجہ نہیں تھی۔ طبیعت میں جدت، معمولی اشیاء اور باتوں میں اختراع۔ مقابلہ آرائی پر اترتے تو ان چیزوں سے مقابلہ کیا جن کا تصور کرنا بھی محال تھا۔ گرمی کا موسم، مئی جون کا مہینہ، دن چڑھے 11 بجے کے آس پاس سناٹے کو چیرتی آواز آئی، بیجوں سے میٹھی کچریاں لے لو۔ ایک بڑے چھیپے میں کچریاں اور پھوٹیں، خربوزے کے مانند ایک پھل جو پک جانے کے بعد درمیان سے پھٹ جاتا ہے، شاید اسی لیے اسے پھوٹیں کہتے ہیں۔ سر پر رکھے ایک دبلا پتلا شخص آواز لگا رہا ہے۔ محلے کے اندرونی حصے میں پہنچ کر ایک صاف ستھری جگہ پر اس نے سر سے چھیپا اتار کر رکھا۔
دم لیا، پھر آواز لگانے لگا۔ چند منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک دوسری آواز آئی، الیاس کچری کچری کی ہو جائے۔ یہ نذیر پہلوان تھے جن کا ڈھلائی کا کارخانہ تھا۔ ہاں ہاں ہو جائے۔ ٹین کی بالٹیاں بنانے والے الیاس نے ہاتھ کے اوزاروں کو ایک طرف رکھا، کھڑے ہو کر تہمت جھاڑا اور چھیپے کی طرف لگ کے دوسری طرف سے الیاس پہلوان بھی آ گئے۔ ارے کتنے کی؟ سیر بھر، الیاس بولے۔ نہیں، دو سیر، گھر والے بھی سیر ہو جائیں گے۔ دونوں نے ایک ساتھ چھیپے میں ہاتھ ڈالا، ایک دو کچریاں ادھر ادھر کیں اور پھر نظر سے تولتے ہوئے ایک ایک کچری ہاتھ میں اٹھا لی۔ ادھر کچری والے نے اپنے ہاتھ میں چھری سنبھال لی، بولا، پہلوان کاٹوں؟ ہاں بھائی کاٹ، اللہ مالک ہے۔ کچری تراشی گئی، ایک پھانک کاٹ کر پہلوان کو دی اور دوسری بھائی الیاس کو۔ ہت تیرے کی، یہ بیجوں سے میٹھی ہے پر بالکل پھیکی ہے۔ الیاس مسکرائے۔ پہلوان میری کچری دیکھنا، انشاءاللہ بیجوں تک میٹھی ہوگی۔ کچری والے نے دوسری کچری کی بھی خواہشیں تراشی۔ پہلے الیاس بھائی نے چکھی، وہ مارا، پہلوان میں جیت گیا، کھا کر دیکھو پہلوان۔ نذیر پہلوان نے خواہش چھکی، دول دے بھائی اسے دو سیر کچریاں، اس کی میٹھی نکلی۔ نذیر پہلوان اپنی قمیص کے جیب سے پیسے نکالنے لگے۔ بھائی الیاس نے کارخانے کے لڑکے سے بالٹی منگائی اور کچری والے نے دو سیر کچریاں اس میں ڈال دیں۔ بھائی الیاس نے قریب کھڑے بچوں کو ایک ایک کچری دے کر باقی گھر بھیج دیں۔ جب تک کچری کی فصل رہتی، دلی والے گلی محلوں میں اسی طرح کچری کے مقابلے لڑاتے رہتے۔ اسی طرح ایک وقت وہ بھی تھا جب دلی والے تربوز کے موسم میں صبح ہی صبح سائیکلوں یا تانگے پر سوار ہو کر جمنا کے پاس تربوز کے کھیت پر جاتے اور وہاں تربوز کا مقابلہ ہوتا۔ دو تین شخص اس مقابلے میں شریک ہوتے اور ان کے ساتھی تماشائی یا تربوز چکھ کر زیادہ میٹھا بتانے کا فیصلہ کرنے والے ہوتے۔ جس کا تربوز مقابلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ میٹھا ہوتا وہ مقابلے کا فاتح ہوتا۔ یہ تربوز کئی سیر کے وزنی ہوتے، اس لیے 5 تا 10 تربوز ہی انعام کے لیے مقرر کیے جاتے۔ جیتنے والا بوریاں بھر کر تربوز لاتا اور پھر گھر آ کر تربوز کاٹ کر عزیزوں و اقارب میں تقسیم کرتا۔ ان مقابلوں میں بلا تفریق دلی والے شریک ہوتے۔ بڑے ہی نہیں، بچے بھی طرح طرح کے مقابلوں میں حصہ لیتے۔ شاید کسی ایسے ہی موقع کے لیے کہا گیا تھا کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ آج کے چھوٹے بڑے ان سب مقابلوں سے واقف بھی نہیں، اب ان کی دلچسپی کے سامان دوسرے ہیں۔ بڑی عمر کے دلی والے ان باتوں کو سنتے ہوئے یقیناً ماضی میں کھو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔